بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ہمیں ونی نہیں چاہیے، نہ درید شاہ کا خون، ہمیں کچھ زمینیں چاہیے۔ عاقف شاہ کی بات پہ سب لوگ ان کو دیکھنے لگے۔ زمینیں؟ کیا تم اپنے بیٹے کے عوض زمینوں کی خواہش مند ہو؟ لوگوں نے جیسے مذاق اڑایا تھا۔ خاموش، اگر عاقف کی یہی خواہش ہے تو ٹھیک ہے، مگر اس کے بعد ہمارا کوئی تعلق نہیں رہے گا، شہباز شاہ نے گھمبیر آواز میں کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ یہ کیا تھا؟ بابا سائیں، اتنا بڑا سچ آپ ہم سے کیسے چھپا سکتے ہیں؟ وہ لوگ ڈیرے پر پہنچے تو درید شاہ نے خاموش بیٹھے شہباز شاہ سے پوچھا تھا، تم لوگوں کا جاننا ضروری نہیں تھا؟ شہباز شاہ نے سپاٹ انداز میں کہا۔ دلاور خان کیا وہ ہے جس کی فلم کو اس سال کی بیسٹ فلم ہونے کا ایوارڈ ملا تھا؟ شاذل سنجیدہ چہرہ لیے پوچھنے لگا تھا۔ ہاں، وہ دلاور خان جس نے مجبوری کے تحت اپنی بیٹی کی ذمہ داری مجھے سونپی تھی، مگر اب کچھ ماہ سے وہ چاہتا ہے میں اس کو اس کی امانت واپس لوٹاؤں۔ شہباز شاہ کے چہرے پہ مایوسی بھرے تاثرات نمایاں ہوئے۔ آروش کے نین نقش آنکھوں کا رنگ سب مختلف ہوتا ہے، اس کا رنگ گورا چٹا ہے جیسے وہ پٹھان خاندان کی لگتی ہو۔ آپ نے کبھی اس کے گال دیکھے ہیں؟ کیسے سرخ و سفید؟ شہباز شاہ کے جواب پہ شاذل کے کانوں میں ماہی کے الفاظ گونجے تھے۔ آرو کہیں نہیں جائے گی، آروش کہیں نہیں جائے گی، درید اور شاذل یکدم ایک ساتھ بولے تو شہباز شاہ مسکرائے تھے۔ بابا سائیں، میں اس سچائی کو نہیں مانتا، آرو حویلی سے کہیں نہیں جائے گی۔ اگر کسی کو اعتراض ہوا تو میں اس کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔ وہ کسی دلاور خان کے پاس نہیں جائے گی، اس کا لائف اسٹائل بہت الگ ہے، جبکہ ہماری آرو الگ انداز میں اپنی زندگی گزار رہی ہے، وہ وہاں ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی۔ دوسری بات کہ وہ خود کہیں نہیں جائے گی۔ شاذل کا انداز حتمی تھا۔ میں شاذل کے ساتھ ہوں، اگر آروش ہماری بہن نہیں ان کی بیٹی ہے۔ یہ خیال ان کو تب کیوں نہیں آیا؟ 24 سال پہلے کیوں نہیں آیا؟ درید بھی دو ٹوک انداز میں بولا، تم دونوں آروش سے مجھ سے زیادہ پیار نہیں کرتے۔ اگر میں راضی ہو گیا ہوں تو تم دونوں کو بھی ہو جانا چاہیے، اگر نہ بھی ہو تو میں تم دونوں کا اعتراض کسی کھاتے میں نہیں لانے والا۔ شہباز شاہ نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ مانا کہ آپ ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں، مگر وہ بہن ہے ہماری، ہمارا حق ہے اس پہ، ایسے کیسے آپ اس کو جانے دے سکتے ہیں؟ شاذل کو ان کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ آپ ہماری بات کسی کھاتے میں چاہے نہ لائیں، پر آروش کا سوچیں، کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے؟ حقیقت جاننے کے بعد اس کا کیا ری ایکشن ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی اس کو، کتنا مشکل ہوگا اس کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا۔ وہ سمجھدار ہے۔ شہباز شاہ بس یہی بول پائے، آپ کی سمجھدار بیٹی اپنے دل کی بات کسی سے شیئر نہیں کرتی۔ اگر بچپن میں آپ غلطی سے ہمیں دیکھ لیتے تو وہ رونے لگ جاتی تھی کہ آپ نے اپنی نظریں اس پہ سے ہٹائیں۔ کیسے؟ اب یہ بات کیسے مانے گی کہ شہباز شاہ اس کا آئیڈیل فادر، اس کا اپنا باپ نہیں، بلکہ دلاور خان ہی جس کی زندگی بس فلمیں بنانے میں گزری ہے؟ شاذل تو ان کے جملے پہ بھڑک اٹھا تھا۔ پیار سے سمجھاؤں گا تو سمجھ جائے گی، جب تک حریم ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ یہ بات آروش کو پتہ نہیں چلنی چاہیے، کیونکہ حریم کو آروش کی ضرورت ہے۔ ایسے میں اگر آروش یہاں سے چلی جائے گی تو جو سدھار حریم کی صحت میں آ رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ شہباز شاہ نے کہا، آرو کا سوچیں، رو رو کر خود کو نڈھال کر لے گی، آپ سے ناراض ہو جائے گی۔ میں بتا رہا ہوں، شاذل نے ان کو سمجھانا چاہا، میں جانتا ہوں تم آروش سے بہت پیار کرتے ہو، مگر یقین کرو میں اس سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تم سے زیادہ، اور مجھے پتہ ہے اس کو کیسے سنبھالنا ہے۔ شہباز شاہ کی بات پہ شاذل کو چپ سی لگ گئی تھی۔ آپ کچن میں کام میں میری مدد کرواؤ، مفت میں تو روٹیاں توڑنے نہیں دوں گی میں تمہیں۔ اپنے کمرے کی صفائی کر رہی تھی ماہی جب شبانہ کمرے میں آ کر طنزیہ لہجے میں بولی، آپ جائیں میں آتی ہوں۔ ماہی نے جواب دیا، جلدی آنا۔ شبانہ ایک تیکھی نظر اس کے سراپے پر ڈال کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ یا اللہ میری مدد کرنا، ایک تو شاذل بھی حویلی میں نہیں، ضرورت کیا تھی مجھے ان لوگوں کے سامنے زبان چلانے کی؟ ماہی نے کل تو بہادری کا مظاہرہ کر دیا تھا، مگر اب اس کو ڈر لگ رہا تھا
خود میں ہمت جمع کرتی وہ باورچی خانے میں آئی تو وہاں فردوس بیگم، شبانہ اور ملازمائیں پہلے سے موجود تھیں، جن کو دیکھ کر اس نے اپنا حال خشک ہوتا گلے کو تر کیا تھا۔ میں کیا بناؤں؟ ماہی اپنے ماتھے سے آدھا پسینہ صاف کرتی پوچھنے لگی۔ اس کو اچانک سے گھبراہٹ کا احساس ہونے لگا تھا۔ پلاؤ اور گاجر کا حلوہ بنا دو، مہربانی ہوگی تمہاری، شبانہ نے طنزیہ کہا تو ماہی نے ملازماؤں کو دیکھا جو 6 سے 7 تھیں۔ وہ سمجھ گئی تھی وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے اس سے کام کروانا چاہتی ہے، ورنہ اس کی یہاں ضرورت نہیں تھی۔ چاول میں نے بھگو دیے ہیں، وہ پڑے ہیں سامنے، ایک ملازمہ نے اشارے سے اس کو بتایا۔ اندھی نہیں ہے وہ، نظر آتا ہے، تم اپنے کام پہ توجہ دو، شبانہ نے ملازمہ کو لتاڑا۔ ماہی خاموشی سے اپنا کام کرنے لگی، وہ جلدی سے ان سب سے دور جانا چاہتی تھی۔ تیرے کو اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ گرمی تو نہیں ہے؟ فردوس بیگم اس کے ماتھے پہ پسینے کی بوندیں دیکھتی تنقیدی نظروں سے اس کو گھور کر پوچھنے لگیں۔ طبیعت ٹھیک نہیں کچھ دنوں سے، ماہی نے بنا دیکھے جواب دیا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے گاجر کاٹنے میں مصروف تھے۔ اماں، شبانہ نے فردوس بیگم کا بازو پکڑا تو انہوں نے تنبیہ کرتی نظروں سے اس کو وارن کیا۔ اچھا کیا ہوا ہے کچھ دنوں سے تمہیں؟ فردوس بیگم نے باورچی خانے میں موجود سبھی ملازماؤں کو جانے کا اشارہ کیا ماہی سے پوچھا تھا۔ طبیعت ٹھیک نہیں، چکر آتے ہیں اور قے وغیرہ آ جاتی ہے ہر 10-15 منٹ بعد۔ آج شاذل سے دوائی وغیرہ کی بات کروں گی۔ ماہی کی بات سن کر ان دونوں ماں بیٹی کی رنگت پل بھر میں اڑی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں، دوائی میں دوں گی، کھا لینا۔ حویلی میں رہنے والی عورتیں تھوڑی تھوڑی سی بات اپنے شوہروں کو نہیں بتاتی۔ شبانہ نے بڑی مشکل سے اپنی حالت کو قابو پاتے اس سے کہا، تم جاؤ یہاں سے۔ فردوس بیگم نے اس کے ہاتھ سے چھری کھینچ کر بولی تو ماہی کے ہاتھ میں ہلکا سا کٹ لگ گیا۔ جی ماہی اپنا ہاتھ دیکھتی فوراً سے وہاں سے بھاگی۔ میرا شک ٹھیک نکلا، یہ بدبخت سچ میں وارث دینے والی ہے، شبانہ پریشانی سے فردوس بیگم سے بولی۔ بیٹی ہو یا بیٹا، مسئلہ وہ نہیں، مسئلہ اولاد کا ہے جو وہ دینے والی ہے۔ میں بتا رہی ہوں اماں، اس قاتل کی بہن کو میں یہاں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ بچہ کیسے کروں گی؟ شبانہ نے جلدی سے کہا۔ اس کو وہ ٹیبلٹ دیتے ہیں حمل روکنے والی، اس سے تو کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ فردوس بیگم کی آنکھوں میں شیطانی چمک آئی۔ حمل سے تو وہ ہو گئی ہے نا؟ شبانہ نے جیسے ان کی عقل پہ ماتم کیا۔ میری اماں نہ بن، دیکھنا میری دی ہوئی دوائی سے بچہ پیدا ہونے سے پہلے مر جائے گا، فردوس بیگم نے کہا تو شبانہ بھی سمجھنے والے انداز میں سر ہلانے لگی۔ ڈسچارج ملنے پر آروش حریم کو لے کر حویلی آئی تھی۔ حریم زیادہ نہیں تو پہلے سے کچھ بہتر تھی۔ السلام علیکم، ماہی جو کمرے میں جانے والی تھی ان دونوں کو دیکھا تو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آروش نے جواب دیا، جبکہ حریم اپنا نقاب اتارنے لگی۔ کیسی ہو تم؟ ماہی نے مسکرا کر حریم سے پوچھا۔ ٹھیک، حریم نے مختصراً جواب دیا۔ کچھ کھاؤ گی؟ میں بنا دیتی ہوں۔ اسپتال میں تو پرہیزی کھانا کھا کر اکتا گئی ہوگی، ماہی نے اپنائیت بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ ہمیں بھوک نہیں، سونا چاہتے ہیں، اگر کچھ کھانا ہوگا تو ہم بتا دیں گے، حریم نے آہستہ آواز میں کہا۔ مجھے تم سے سوری کرنا تھی، آروش نے سنجیدگی سے ماہی کو دیکھ کر کہا۔ سوری کیوں؟ ماہی نہ سمجھی سے اس کو دیکھ کر بولی۔ میں اس رات تم سے روڈ ہو گئی تھی، مجھے بعد میں احساس ہوا اپنے رویے کا، دراصل میں پریشان تھی، ایسے میں تمہاری باتوں سے مزید ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ آروش کی بات پہ ماہی مسکرائی تھی۔ مجھے پتہ ہے تم حریم کی وجہ سے پریشان تھی، میں نے تمہارے رویے کا برا نہیں منایا، بس تھوڑا سا دکھ ہوا تھا، ماہی نے صاف گوئی سے کہا۔ شکریہ، آروش اس کو جواب دیتی حریم کی جانب متوجہ ہوئی جو غور سے ماہی کو دیکھ رہی تھی۔ اپنے کمرے میں چلو گی؟ میرے ساتھ روم شیئر کرو گی؟ آروش نے سوچوں میں گم حریم سے پوچھا، جس کی نظریں تو ماہی پہ تھی مگر دماغ جانے کہاں تھا۔ آپ کے کمرے میں رہنا چاہتی ہوں، حریم نے سر جھکائے کہا تو آروش نے سر اس بات میں ہلایا۔ آپ کی رنگت کیوں پیلی ہو رہی ہے؟ کیا پھر سے آپ کو کسی نے مارا ہے؟ حریم نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھی۔ اس کی بات سن کر آروش نے چونک کر ماہی کا جائزہ لیا، مگر ان دونوں کے برعکس ماہی کے چہرے پر حریم کے سوال پہ گہری مسکراہٹ آئی، جو خود تکلیف میں ہونے کے باوجود اس کی فکر کر رہی تھی۔ مجھے کسی نے نہیں مارا، میں ٹھیک ہوں، بس تم ٹھیک ہو جاؤ، ماہی نرمی سے اس کا گال چھو کر بولی۔ اگر بخار وغیرہ ہے تو مجھے بتا دو، میں میڈیسن دے دیتی ہوں۔ آروش کو بھی وہ ٹھیک نہیں لگی تو کہا،
ہاں پلیز اگر میڈیسن ہے تو مجھے دے دو، 1 ہفتے سے کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ ماہی نے اس کی بات پہ فوراً سے کہا، 1 ہفتے سے بیمار ہو؟ پہلے بتا دیتی۔ خیر میں حریم کو کمرے میں چھوڑ آؤں، اس کے بعد تمہارے پاس آتی ہوں۔ آروش حریم کا ہاتھ تھام کر اس سے بولی تو ماہی نے سر اس بات میں ہلایا۔ میرا دل بہت اداس ہے شاہ سائیں، وہ تو ہماری بچی تھی، چاہے میں نے اس کو جنم نہیں دیا تھا مگر وہ تھی ہماری۔ کلثوم بیگم اس کے پاس بیٹھ کر بولی، مجھے بھی فکر ہو رہی ہے۔ شہباز شاہ نے کہا، ٹوٹ جائے گی وہ، گزرے وقت نے اس پہ گہرا اثر چھوڑا تھا جس وجہ سے اس کے لہجے میں کڑواہٹ گھل گئی تھی۔ حویلی میں دندناتی، سب کی ناک میں دم کرنے والی آروش ایک خاموش مزاج لڑکی بن گئی تھی۔ جہاں پہلے حویلی میں اس کے کہکہے گونجتے تھے وہاں ہم اس کی مسکراہٹ کو ترس گئے تھے، مگر جو اب ہونے والا ہے وہ تو ہماری بچی سے سانسیں چھین لے گا۔ پہلے محبت کا رشتہ نہیں تھا تو ایسا حال ہو گیا میری بچی کا، مگر اب تو اس کے اپنے باپ سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی ذات سے، اپنے نام سے عشق ہے، وہ بھی چھن جائے گا۔ پریشان نہ ہو، میں جانتا ہوں، سچ کہوں تو مجھے بھی بڑا افسوس ہوا جان کر۔ دیدار شاہ نے حویلی کی پچھلی سائڈ پہ شاذل کو خاموش کھڑا پایا تو اس کے پاس آتا کہنے لگا، آپ کو افسوس ہوا ہوگا لیکن جو میں محسوس کر رہا ہوں اس کو میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ شاذل کی بات پہ وہ لاجواب ہوا، ٹھیک کہہ رہے ہو، اب تو جانے کیوں ایک کے بعد ایک پریشانیاں حویلی کا رخ کیے جا رہی ہیں، بہت بری نظر لگی ہے حویلی کو، تبھی تو خوشیاں رخ موڑ گئی ہیں۔ دیدار گہری سانس بھر کر بولا، میں آروش سے مل آؤں۔ شاذل اس کی بات سنتا اندر کی طرف جانے لگا۔ آروش میڈیسن لیتی ماہی کے پاس جانے والی تھی جب اس کو لگا پاس کھڑی 2 ملازمائیں اس کو دیکھ کر آپس میں بات کر رہی ہیں۔ پہلے اس کو اپنا وہم لگا مگر جب اس نے واقعی اپنا نام سنا تو ان کے روبرو کھڑی ہوئی، بازو فولڈ کیے ان کو دیکھنے لگی جو اس کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ خاموش کیوں ہو گئی؟ کہو، مجھے بتاؤ تاکہ مجھے بھی تو پتہ چلے میرے بارے میں کیا باتیں کر رہی ہو۔ آروش نے ناگوار نظروں سے دونوں کو دیکھ کر کہا، ایسی بات نہیں، آپ کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہم۔ ایک نے ہمت کر کے کہا، مجھے جھوٹا ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ آروش نے سخت لہجہ اختیار کیا۔ حویلی میں داخل ہوتے شاذل نے گہری سانس بھر کر اس کو دیکھا۔ جی وہ میرے شوہر نے بتایا، وہ جرگے میں تھے، اس نے سنا کہ شاہ سائیں نے کہا ان کی کوئی بیٹی نہیں، اگر کسی کو یقین نہیں تو ڈی این اے ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری ملازمہ نے ڈر کر بتایا، کیا بکواس ہے یہ؟ ہوش میں تو ہو، تم جانتی ہو کیا بات کر رہی ہو؟ آروش اس کی ساری بات سن کر چیخی۔ شاذل فوراً سے اس کے پاس آیا۔ آرو، شاذل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، لالا اچھا ہوا آپ آ گئے، انہیں دیکھیں کیا بکواس کر رہی ہیں۔ اگر بابا سائیں کو پتہ چل گیا یہ ان کے بارے میں اور میرے بارے میں کیا بول رہی ہیں، وہ ان دونوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ آروش شاذل کی طرف رخ کرتی ایک سانس میں اس کو بتانے لگی، تم دونوں جاؤ یہاں سے، دوبارہ مجھے نظر نہ آؤ۔ شاذل نے ان دونوں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ کر کہا تو وہ فوراً سے رفو چکر ہوئی۔ آپ تھے نا وہاں، بتائیں مجھے کیا فیصلہ ہوا وہاں؟ بابا سائیں نے کیا باتیں کی؟ آروش شاذل کا چہرہ اپنی جانب کیے بے چینی سے پوچھنے لگی۔ شاذل اس کا ہاتھ تھام کر بے بسی سے اس کو دیکھتا رہا، اس میں ہمت نہیں تھی آروش کو کچھ بھی بتانے کی۔ کیا لالا بتائیں مجھے جو میں پوچھ رہی ہوں، یا میں جاؤں بابا سائیں کے پاس؟ آروش اپنا ہاتھ چھڑوا کر بولی۔ ادھر آؤ، شاذل نے اس کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ لالا مجھے سچ بتائیں، میں جانتی ہوں مگر پھر بھی آپ بتائیں، مجھے پتہ ہے میرے بابا سائیں کبھی ایسا نہیں بول سکتے، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے اگر وہ ایسا مذاق میں بھی بولیں گے تو میں ان سے ناراض ہو جاؤں گی۔ آروش شاذل سے دور ہوتی اپنا سر نفی میں ہلانے لگی۔ شاذل اس کو دیکھ کر اپنے لب سختی سے بھینچ گیا تھا۔ میری بات سنو پہلے، شاذل نے کہا۔ مجھے نہیں سننا، مجھے بابا سائیں کے پاس جانا ہے، آپ میرے پیچھے مت آئیے گا۔ آروش شاذل کو دیکھتی اپنے قدم پیچھے لینے لگی۔ ہمیشہ سر پہ رہنے والا اس کا دوپٹہ کندھوں تک لڑک آیا تھا جبکہ کندھوں پر پڑی شال کب کا نیچے گر چکی تھی، مگر اس وقت آروش کو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ وہ تیز قدم سے سیڑھیاں چڑھتی شہباز شاہ کے کمرے میں جانے لگی۔ آج اس کو یہ سیڑھیاں طویل سے طویل ہوتی محسوس ہو رہی تھیں، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں بار بار ملازمہ کی بات
گونج رہی تھی جو اس کو عجیب گھبراہٹ کا شکار کر رہی تھی۔ سیڑھیاں ختم ہوئیں تو اس کی جان میں جیسے جان آئی۔ وہ بھاگ کر شہباز شاہ کے کمرے کے پاس آئی، مگر دروازے کے پاس اس کے قدم انکاری ہوئے۔ اس نے گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنا چاہا، مگر کر نہ پائی۔ اس نے دھڑام سے دروازہ کھولا تو سامنے بیڈ پہ شہباز شاہ اور کلثوم بیگم کو ایک ساتھ بیٹھا پایا، جو اس کے ایسے آنے پہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ کلثوم بیگم اس کے حلیے پر حیران ہوئی تھی، جبکہ شہباز شاہ بہت کچھ سمجھ گئے تھے۔ یہ آپ نے سب گاؤں والوں کے سامنے کیا کہا کہ میں آپ کی بیٹی نہیں؟ آروش شہباز شاہ کے کمرے میں آتی بے یقین نظروں سے ان کو دیکھ کر بولی۔ آرو، یہ کیا طریقہ ہے کمرے میں آنے کا اور اپنے باپ سے بات کرنے کا؟ کلثوم بیگم نے ناگواری سے کہا۔ یہی تو میں آپ دونوں سے پوچھنے آئی ہوں کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ اپنی بیٹی کے ہوتے ہوئے انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ ان کی کوئی بیٹی نہیں؟ ڈی این اے ٹیسٹ تک پہ راضی ہو گئے؟ آروش ان کی بات پہ چیخی۔ نہیں ہوں میں آپ کی جان، نہ آپ کے دل کا ٹکڑا۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں مجھ سے کہ آپ مجھ سے بیٹوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ جھوٹ بولتی ہیں اماں سائیں، جنہوں نے کہا تھا آپ میری پیدائش پہ بہت خوش ہوئے تھے، آپ کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، مجھے دھوکے میں رکھا تھا آپ لوگوں نے۔ آروش کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا۔ ایسی بات نہیں ہے چندا۔ کلثوم بیگم کو اس کو ایسے دیکھ کر تکلیف ہوئی۔ آروش ایسے نہیں کہو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ شہباز شاہ اس کے گال پہ ہاتھ رکھ کر بولے۔ تکلیف؟ آروش نے ان کے الفاظ دہرائے۔ اس وقت آپ میری تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جب ایک باپ اپنی بیٹی سے یہ کہتا ہے کہ تم میری بیٹی نہیں، تو اس بیٹی پہ کیا گزرتی ہیں۔ آروش بے تاثر نظروں سے ان کو دیکھ کر بولی۔ مجھے اندازہ ہے میرے بچے، شہباز شاہ نے بے بسی سے کہا۔ اگر ہوتا تو یہ سب مجھ سے نہ کہتے۔ آروش ان کی بات سے انکاری ہوئی تھی۔ میں بے بس ہوں آروش، تمہارا باپ دلاور خان ہے۔ اگر میرے پاس نہ آتا تو میں کبھی یہ راز فاش نہ کرتا۔ وہ تمہیں واپس اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ تم بتاؤ میں کیا کروں؟ اس کی دی ہوئی امانت اپنے پاس رکھ لوں، اپنے دوست سے دغا بازی کروں تاکہ دوستی کے اوپر سے لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے۔ ملاک برا سہی، آروش پر اپنے سے جڑے رشتوں کے ساتھ میں مخلص ہوں۔ شہباز شاہ اس کو اپنے حصار میں لے کر آہستہ آواز میں بولے۔ آپ بے بس نہیں، میرے مجرم ہیں، میں آپ کو معاف نہیں کروں گی، اور مجھے کسی دلاور خان کے پاس نہیں جانا۔ میرے باپ آپ ہیں شہباز شاہ، میں آروش شہباز شاہ ہوں۔ آپ میرے نام سے اپنا نام الگ نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی زیادتی کرنے کا حق میں آپ کو نہیں دوں گی۔ آپ تو مجھ سے پیار کرتے ہیں، پھر کیسے مجھے کسی اور کے پاس بھیج سکتے ہیں؟ آپ کو تو ایک منٹ کے لیے بھی میرا وجود حویلی سے باہر برداشت نہیں۔ وہ کوئی اور نہیں، تمہارا باپ ہے۔ شہباز شاہ نے اس کو سمجھایا۔ وہ باپ جس کو میں نے کبھی دیکھا نہیں، وہ باپ جس کی آواز تک میں نے نہیں سنی، یا وہ باپ اگر میرے سامنے بھی آ گیا تو میں پہچان نہ پاؤں، وہ باپ جس کا لمس میں نے اپنی زندگی کے 24 سالوں میں محسوس نہیں کیا، وہ باپ جس کے وجود سے میں سرے سے نا واقف تھی، یا وہ باپ جس کا نام بھی آج جانی ہوں، وہ بھی 24 سال بعد۔ آروش بولنے پہ آئی تو بولتی چلی گئی۔ شہباز شاہ کا چہرہ شرم سے جھک گیا تھا، جبکہ کلثوم بیگم بس آروش کو دیکھ رہی تھی۔ میں ہوں کیا؟ آپ بتا دیں کیا ہوں میں؟ کٹ پتلی گڑیا، مطلب حد نہیں۔ 24 سالوں سے میں اپنی زندگی ایک گمان کے تحت گزار رہی تھی، میری ساری سچائی جھوٹی تھی، میں خود کو ایک سید زادی سمجھ رہی تھی۔ روز جو زندگی میں جیتی آ رہی تھی اپنے سید گھرانے پہ مجھے فخر تھا، جہاں لڑکیاں بقول ان کے ماڈل زمانے کی تھی جینز پینٹ پہنا کرتی تھی، اور ایک میں تھی جو اس جدید دور میں عبایا پہنتی تھی، بس اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نامحرم کے سامنے اپنی نمائش نہیں کرتی تھی۔ اس کو اپنے باپ دادا پہ فخر تھا، جنہوں نے ہمیں بچپن سے ایسا ماحول دیا جو ہمیں کبھی عبایا بوجھ نہیں لگا، حجاب اولڈ فیشن نہیں لگا، نقاب سے گھٹن نہیں ہوئی، بلکہ ایک سکون محسوس ہوتا تھا کہ میں محفوظ ہوں بری نظروں سے۔ مگر آج آپ مجھے بتا رہے ہیں میرا تو اس خاندان سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں، اس خاندان کی بیٹی نہیں، کسی دلاور خان شخص نامی آدمی کی بیٹی ہوں، جس کو 24 سال بعد یاد آیا کہ اس کی ایک بیٹی ہے جو اس نے اپنے دوست کو ایک امانت کے طور پر دی تھی۔ چلو واپس کرتے ہیں، بہت رکھ لیا اپنا بوجھ کسی اور در پہ۔ آروش کا لہجہ طنزیہ، بے بسی، افسوس، دکھ، تکلیف سے بھرپور تھا۔ وہ کبھی بولتے بولتے ہنس پڑتی تو کبھی اپنی حالت میں آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کرتی۔ تعلق ہے میرا بچہ خون کا
نہیں تو کیا ہوا، اپنائیت کا احساس کا رشتہ ہے جو خون سے زیادہ مضبوط ہے اور گہرا۔ کلثوم بیگم نے پہلی بار لب کشائی کی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ لوگ پلیز مجھے جانے مت دینا، اگر میں نہیں چاہتی اور میں جانا نہیں چاہتی۔ بات ختم ہوئی۔ آروش شہباز شاہ کے سینے سے لگتی روتے ہوئے بولی، وہ باپ ہے، ایک بار مل لو۔ شہباز شاہ اس کے بالوں میں بوسہ دیتے بولے، ان کو میرا خیال تب نہیں آیا جب وہ مجھے آپ کے ہاتھ میں سونپ رہے تھے۔ ایک ماں کو تو اپنی اولاد سے دوری ایک منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں ہوتی۔ وہ کیسی ماں تھی جو 24 سال رہ لی، ان کو اپنا وجود خالی محسوس نہیں ہوا۔ تبھی تو مجھے کچھ احساس نہیں ہوا کہ میرا ایک حصہ یہاں ہے، دوسرا کہیں اور۔ آروش کی باتوں میں صداقت تھی جس پر شہباز شاہ نے فی الوقت اس پہ کوئی پریشر نہیں ڈالا، نہ کسی بات کا زیادہ دباؤ دیا۔ ماہی اپنے کمرے میں بیٹھی آروش کا انتظار کر رہی تھی، مگر بہت وقت گزر جانے کے بعد آروش نہیں آئی تو اس نے خود جانے کا سوچا۔ وہ ابھی دروازہ کھول کر باہر جانے والی تھی جب سامنے شبانہ کمرے میں آتی محسوس ہوئی۔ جی، ماہی نے سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ یہ لو۔ شبانہ نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا جہاں کوئی ٹیبلٹ تھی۔ یہ کیا ہے؟ ماہی نے بے تکا سوال کیا۔ سر درد کی گولی ہے، نظر نہیں آ رہا؟ شبانہ نے گھور کر کہا۔ یہ سر درد کی گولی؟ یا اللہ تیری کایا، کیا ہوا؟ لو اور کھاؤ۔ شبانہ نے اس کو خاموش دیکھا تو کہا، میں نے آج سے پہلے تو کبھی کسی کو سر درد کے لیے یہ گولی لیتے نہیں دیکھا۔ ماہی کے سوال پہ وہ گڑبڑائی۔ ہم یہی کھاتے ہیں، اب لو جلدی سے میرے سامنے کھاؤ۔ شبانہ اپنی حالت پہ قابو پاتے اس پر سختی سے پیش آئی۔ میں نے صبح سے کچھ کھایا نہیں، وہ کھا لوں؟ پہلے کچھ کھا لوں پھر اس کے بعد کھاؤں گی۔ ماہی اس کے ہاتھ سے ٹیبلٹ لے کر بولی تھی۔ جلدی سے کھا لینا۔ شبانہ اتنا کہتی وہاں سے چلی گئی۔ جو کل تک میری جانی دشمن بنی ہوئی تھی، اور اب اگر میں اس کے ہاتھ سے پانی کا گھونٹ بھی پیوں تو لعنت ہے مجھ پہ۔ میرے جسم سے تو ابھی ان کی مار کے نشان تک نہیں مٹے، تو میں کیسے جان لوں، سوچ لوں یہ میرے لیے کچھ اچھا سوچ سکتے ہیں۔ مرنے کے قریب بھی ہوں گی تو ایک قطرہ ان سے پانی کا گھونٹ کا نہیں لوں گی۔ یہ ٹیبلٹ کھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ ماہی شبانہ کی دی ہوئی ٹیبلٹ کو نیچے پھینکتی اس کو پاؤں سے مسل کر بڑبڑائی تھی، میں شاذل کو میں بے وقوف لگتی ہوں، ورنہ عقل مندی تو مجھ پہ شروع اور مجھ پہ ہی ختم ہے۔ ماہی شوخی سے بولی۔ عین اسی وقت شاذل کمرے میں داخل ہوا تھا۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ ماہی نے شاذل کو اتنا خاموش دیکھا تو فکر مندی سے پوچھنے لگی، سر میں درد ہے تھوڑا۔ شاذل سنجیدگی سے اس کو جواب دیتا بیڈ پہ سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھ گیا۔ اچھا، ٹیبلٹ دوں کوئی؟ پیناڈول یا بروفن وغیرہ، جو آپ کہیں۔ ماہی کی بات پہ شاذل نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا جس کے چہرے پر فکر مندی کے تاثرات صاف نمایاں تھے۔ تمہارے پاس اس وقت کوئی گولی ہے؟ شاذل کے سوال پہ ماہی کو چپ لگ گئی۔ کوئی بھی نہیں۔ ماہی یہاں وہاں دیکھتی بولی۔ پوچھا تو ایسے جیسے اسٹور پر کھڑی ہو۔ شاذل نے سر جھٹک کر پوچھا۔ میں آروش سے مانگ کر دیتی، ویسے سر درد زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ ماہی اس کے کشادہ پیشانی کو چھوتی ہوئی بولی، ہاں بہت ہے۔ شاذل اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے بولا تھا۔ میں دبا دوں؟ ماہی نے پوچھا۔ دبا دو، شاذل نے جواب دیا تو ماہی جلدی سے بیڈ پہ آتی آرام سے اس کا سر دبانے لگی تو شاذل کو اپنے اندر سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ شاذل، کیا کوئی بات ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ آج جرگہ تھا نا، کیا ہوا پھر وہاں؟ ماہی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہوئی پوچھنے لگی تھی۔ تمہارا اندازہ ٹھیک تھا ماہی، شاذل بس اتنا بولا۔ کون سا اندازہ؟ میں سمجھ نہیں پائی۔ یہی آروش کا تعلق پٹھان خاندان سے ہے، وہ واقعی ہمارے خاندان سے نہیں ہے۔ شاذل کے چہرے پر اداسی سے بھرپور مسکراہٹ آئی۔ یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ ماہی کے ہاتھ ساخت ہوئے تھے شاذل کی بات سن کے۔ یہ سچ ہے، پورے خاندان کو یہ بات پتہ چل گئی ہے، حویلی میں بھی پھیل جائے گی۔ شاذل گہری سانس لے کر بولا، وہ تو آپ کی بہن ہے نا؟ ماہی پریشانی سے بولی، وہ میری بہن ہے مگر شہباز شاہ کی بیٹی نہیں۔ شاذل کی بات پہ ماہی شاذل کو بس دیکھتی رہ گئی جس کے چہرے کے تاثرات بہت سنجیدہ تھے۔
آپ آروش سے بہت پیار کرتے ہیں، اگر جو آپ بول رہے ہیں وہ سچ ہے تو میں آپ کی تکلیف محسوس کر سکتی ہوں، یہ نہیں کہوں گی بلکہ میں آپ کی تکلیف کا اندازہ لگا سکتی ہوں، محسوس نہیں کر سکتی، کیونکہ کوئی بھی انسان تب تک کسی کی تکلیف محسوس نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خود اس تکلیف سے نہ گزرا ہو۔ ماہی آہستہ آواز میں بولی، مگر تب تک شاذل گہری نیند میں چلا گیا تھا۔ آپ کو میں نے ہمیشہ بولتے اور مسکراتے دیکھا ہے، پلیز اب بھی جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہو جائیے، آپ پہ یہ سنجیدگی سوٹ نہیں کر رہی۔ ماہی نے شاذل کو سوتا پایا تو اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتی اس کے کان کے پاس آ کر سرگوشی نما آواز میں بولی۔ آروش مرے مرے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں آئی تو حریم کو سونے کے بجائے نماز پڑھتے دیکھا تو وہ خاموشی سے آ کر بیڈ کی پائیتی پہ بیٹھ گئی۔ حریم نماز پڑھنے سے فارغ ہوئی تو خود بھی آروش کے پاس فاصلے پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظر آروش کے چہرے پہ ابھی نہیں پڑی تھی۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، بعض دفعہ مشکلات اللہ اس لیے نہیں دیتا کہ وہ ناراض ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈال کر ان کو آزماتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی دی ہوئی آزمائش سے کچھ سیکھتا ہے یا مزید اس سے غافل ہو جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے اس کے بندے اس کو یاد کریں۔ آپ کو پتہ ہے آپ ہی پہلے ہم نماز وقت پہ نہیں پڑھتے تھے، فجر والی نماز تو ہم نے کبھی پڑھی ہی نہیں تھی، نیند عزیز ہوتی تھی نماز سے۔ مگر اب ایک دلچسپ بات بتاؤں، کیا ایک حادثے سے ہم نے کچھ سیکھا ہو یا نہیں؟ نماز 5 وقت کی پابندی ضرور ہم نے سیکھی ہے، ضرور سیکھی ہے۔ پہلے ہم اللہ سے ناراض تھے کہ انہوں نے ہمیں ایسی مشکل میں کیوں ڈالا، پر ایک آیت ہمارے ذہن میں آئی جس میں لکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو اس کی برداشت سے زیادہ آزماتا نہیں ہے۔ پھر بہت سی خبریں جو ہم نے کبھی دیکھی تھیں جن میں نیوز چینل والے بتاتے تھے، آج 9 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کا حادثہ پیش آیا، اس کی لاش کچی سڑک پہ برہنہ حالت میں ملی، تو کبھی یہ سننے کو ملتا آج اس جنگل میں لڑکی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا جس کو اپنی درندگی کا نشان بنانے کے بعد فلاں نے یہاں پھینک دیا۔ کبھی معلوم ہوتا ناکام عاشق نے محبت نہ ملنے پہ ایک معصوم لڑکی کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا۔ اگر ہم ان باتوں کو مد نظر رکھ کر اپنے بارے میں سوچیں تو ہمارے ساتھ جو ہوا وہ کرنے والا ہمارا اپنا محرم انسان تھا۔ ہمارا غم اتنا بڑا نہیں جتنا ان کا پہاڑ جیسا ہے، جن کے ساتھ زنا کرنے کے بعد بھی چین نہیں آتا تو بے دردی سے قتل کر دیتے ہیں۔ ان پہ کیا گزرتی ہوگی، ان کے ماں باپ پہ کیا گزرتی ہوگی جو ان کو ایسی باتیں پتہ چلتی ہوں گی اپنی بیٹی کے معاملے میں۔ کاش ہمارا معاشرہ جتنی محنت بیٹیوں کی پرورش میں کرتا ہے اس کا آدھا حصہ بیٹوں کی تربیت میں لگائے۔ جیسے بیٹیوں کو حکم دیتے ہیں سر سے دوپٹہ نہ اترے کسی غیر مرد کے سامنے، ویسے ہی اپنی بیٹیوں سے بھی کہا کریں کہ اگر کوئی لڑکی سامنے سے گزرے تو بیٹا عزت سے اس کو راستہ دینا، اپنی نگاہیں نیچے رکھنا۔ بیٹوں پہ اکثر بہت پابندیاں ہوتی ہیں، بیٹیوں پہ اکثر بہت پابندیاں ہوتی ہیں، کاش کچھ پابندیاں بیٹوں پہ بھی کریں تو زیادہ نہیں تو کم معصوم لڑکیاں اور بچیوں کی عصمت پامال ہونے سے بچ جائے۔ ماں باپ کو چاہیے وہ اپنے بیٹوں کی ہر ایکٹیویٹی پہ نظر رکھیں، وہ کس سے ملتا جلتا ہے، اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے، کن لڑکوں سے ہیں، بیٹوں کو کیوں اتنی چھوٹ دی ہے، کیوں ان کو آزادی دیتے ہیں اتنی۔ کہتے ہیں یہ معاشرہ مردوں کا ہے، تو کوئی ان سے پوچھے اگر سب کچھ مردوں کا ہے تو اللہ نے عورت جیسی رحمت کو کیوں پیدا کیا؟ حریم بہت سنجیدہ انداز میں اپنے دل کا حال کھولتی بہت گہری باتیں کر گئی۔ آروش گردن موڑ کر اس کو دیکھنے لگی جس کا چہرہ بے رونق سا تھا، ہمیشہ والی شوخی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ حریم کو دیکھ کر آروش کو اپنا غم چھوٹا لگنے لگا، اور ایک حریم تھی جس کو اپنا غم دوسروں کے سامنے چھوٹا لگ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اصل زیادتی ہوئی کس کے ساتھ ہے، حریم کے ساتھ جس کو جب زندگی کے خوبصورت رنگوں سے روشناس ہونا تھا تو قسمت نے دنیا کا بھیانک روپ اس کے سامنے کر کے اس کے خود کے رنگ چھین لیے تھے، یا اس کے ساتھ جس کی 24 سالہ زندگی اپنی اصل شناخت کے بغیر گزری تھی۔ سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے حریم، بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو عورت کی عزت کرتے ہیں بالکل اپنی بہن بیٹی کی طرح۔ کہاں سے سیکھی ہیں یہ باتیں؟ آروش غور سے اس کا چہرہ دیکھ کر بولی، بہت پہلے سیکھی تھی، مگر جب خود پہ آئی تو غور بھی کرنے لگی ہوں۔ پہلے سنتی تھی کسی کی بھی زندگی پرفیکٹ نہیں ہوتی، مگر اب واقعی یقین آ گیا ہے کہ ہاں، زندگی میں کچھ بھی پرفیکٹ مکمل نہیں ہوتا، سب کچھ مل بھی جائے تو کسی نہ کسی چیز کی حسرت رہ جاتی ہے۔ حریم کے چہرے پہ اتنے وقت بعد مسکراہٹ آئی تھی مگر اداسی سے بھرپور تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس اچھے کی امید رکھو۔ آروش اس کے ہاتھ
اپنے ہاتھ میں لیتی بولی، امیدیں رکھنا چھوڑ دیا ہے ہم نے، کیونکہ جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو اس کے ٹوٹنے کی آواز روح تک کو گھائل کر دیتی ہے۔ حریم نے آج آروش کو اپنی باتوں سے لاجواب کر دیا تھا۔ تجھے پکا یقین ہے یہی وہ شخص ہے جس نے میرے جانے کے بعد دلدار شاہ کا قتل کیا تھا؟ زین سالک اپنے ہاتھ میں موجود موبائل پہ ایک تصویر دیکھتا اپنے دوست ساجد سے بولا، 100% یقین ہے، پر معاف کرنا یار، میں نے اتنا وقت برباد کر دیا، پر میں کیا کرتا، مجبور تھا۔ تھوڑا شرمندہ ہو کر کہا، مسئلہ یہ ہے کہ پہلے اس شخص کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ زین پرسوچ نگاہوں سے اس تصویر کو دیکھتا ہوا بولا، اس کے لیے تو کیوں فکر مند ہو رہا ہے؟ شاذل شاہ سے بول، آخر کو اس کے چچا زاد بھائی کا اصل قاتل یہی ہے، اوپر سے وہ خود وکیل ہے، اچھے سے سب سنبھال لے گا، اس کو پتہ ہوگا کیسے مجرم کو سامنے لانا ہے۔ ساجد نے پرجوش آواز میں کہا، وہ شاذل شاہ وکیل ہے پر کافی نان سیریس آدمی ہے، وہ کیسے مجرم کو پکڑے گا؟ وکیل ہے، پولیس کا ایجنٹ نہیں، مجھے خود کچھ کرنا پڑے گا۔ زین کو ساجد کی بات ٹھیک نہیں لگی۔ تو پھر تو کون سا پولیس کا ایجنٹ ہے؟ دیکھ، شاذل کی پہلی ملاقات کا اثر نہ لے، وہ بہت کام کا انسان ہے، ہر کیس وہ جیتتا ہے جس میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے۔ سب سے دلچسپ کام وہ غریبوں کا کیس لڑتا ہے، کیونکہ اگر وہ نان سیریس رہتا ہے تو اپنی عادت سے مجبور ہے، ورنہ اپنے پیشے سے وہ بہت سیریس مخلص انسان ہے، بہت نام ہے اس کا شہر میں، بس ہنستا رہتا ہے، کسی کے کانوں کان خبر نہیں ہوتی اس کو، کیونکہ وہ لگنے نہیں دیتا۔ بھلا تو خود سوچ، وہ صرف شہر کیوں رہتا ہے؟ اتنی بڑی حویلی ہے اس کی، پر اسلام آباد کے 3 کمروں کے مکان میں کیوں رہتا ہے؟ ساجد شاذل کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر رہا تھا۔ دیکھنے میں تو وہ اس کے مستحق نہیں لگتا، میں نے تو یہی سنا ہے کہ وہ عیاشی کرتا ہے شہر میں، بہت غلط لوگوں سے اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ زین سر جھٹک کر بولا، جتنے لوگ اتنی زبانیں، ان کو چھوڑو، میری بات مان اور شاذل سے رابطہ کر، آخر کو تمہیں اپنی بہن بھی تو لینی ہے ان سے۔ ساجد کی یہ بات زین کے دل پہ لگی، میں کرتا ہوں ان سے رابطہ، مگر یار کیا ہے، ابھی وہ کسی اور باتوں کی وجہ سے پریشان ہے، ایسے میں مجھے نہیں لگتا کہ شاذل کو دلدار شاہ کے معاملے میں کوئی انٹرسٹ ہوگا، کیونکہ اس بار وہ اپنی بہن کی وجہ سے ٹینس ہوگا۔ زین کچھ سوچ کر بولا، پھر تو یہ اچھا موقع ہوا نا، وہ پریشان ہے، تم جو کہو گے وہ مان لے گا، اگر تم کہو گے کہ مجھے اپنی بہن چاہیے تو وہ کچھ نہیں بولے گا، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کو بھی لگتا ہے کہ اصل قاتل کوئی اور ہے۔ ساجد نے کہا، میں نے کہا تھا وہ نان سیریس ہے، یہ نہیں کہا تھا کہ وہ بے وقوف ہے۔ زین کوفت سے بولا، تم بات کرو پھر خود پتہ چل جائے گا۔ ساجد نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے، کہا تو زین سوچ میں پڑ گیا، حریم ٹھیک سے کھانا کھاؤ، کمزور ہو گئی ہو۔ آروش نے حریم کو ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتے دیکھا تو کہا، آپ بھی ہمارا دل متلا رہا ہے، مزید نہیں کھانا کھایا جائے گا۔ حریم کھانے سے ہاتھ کھینچ کر بولی، ایسے کیسے، تم نے کچھ کھایا بھی نہیں؟ حریم تم نے دوائی بھی کھانی ہے، اس لیے خیال کرو اپنا۔ آروش فکر مندی سے بولی، اگر کچھ کھانا نہیں چاہتی تو یہ دودھ پی لو۔ فاریہ بیگم اس کے لیے دودھ کا گلاس لاتی، اس سے بولی۔ آروش فاریہ بیگم سے دودھ کا گلاس لیتی، حریم کو پلانے والی تھی، جب دودھ کا گلاس دور کرتی، منہ پہ ہاتھ رکھتی، واش روم کی جانب بھاگی۔ حریم کیا ہوا؟ آروش پریشانی سے واش روم کے دروازے کے پاس کھڑی اس کو آواز دینے لگی، مگر وہاں سے حریم کا کوئی جواب نہیں آیا۔ حریم کیا تم ٹھیک ہو؟ آروش پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چچی آپ دیکھیں حریم کو، جانے کیا ہوا؟ آروش فاریہ بیگم سے بولی، جن کی پرسوچ نظریں واش روم کے دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ ٹھیک ہے۔ حریم واش روم کا دروازہ کھولتی نڈھال حالت میں باہر آئی۔ یا اللہ حریم دیکھو کیسی پیلی رنگت ہو گئی ہے، تم ٹھیک ہو؟ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ آروش جلدی سے آگے بڑھتی، اس کو سہارا دیتی بولی، حریم بیٹے یہاں آؤ، بیٹھو آرام سے۔ فاریہ بیگم حریم کو بیڈ پہ بٹھاتی اس پہ چادر ٹھیک کرنے لگی۔ آروش تم کسی ملازمہ سے کہو عبداللہ صاحب کی بیگم کو بلا کر لائیں۔ فاریہ بیگم حریم کا ماتھا چومتی آروش سے بولی، وہ جو دوائیاں
لکھتی ہیں؟ آروش نے اندازہ لگایا۔ ہاں وہیں، جلدی سے کہو ملازمہ سے، فاریہ بیگم نے کہا۔ آرام سے، کہاں جا رہی ہو بھاگ کر؟ درید شاہ نے آروش کو اتنی عجلت میں دیکھا تو فوراً سے سامنے آتا بولا، لالا وہ حریم کو کہہ آئی ہے۔ حریم کو کہہ آئی تھی؟ اگر اس کی طبیعت خراب تھی تو پہلے مجھے بتانا چاہیے تھا، میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا۔ آروش کچھ بتانے والی تھی جب اس سے پہلے درید درمیان میں اس کی بات کاٹ کر بولا، وہ شہر کیسے جا سکتی ہے لالا؟ آروش نے یاد کروایا، میں کچھ نہیں جانتا، تم بس اس کو تیار کرو، میں گاڑی میں تم دونوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ درید سنجیدگی سے بولا، بابا سائی ناراض ہوں گے؟ آروش نے کہا، تم ہوگی تو کچھ نہیں کہیں گے، ویسے بھی ان کے کہے کے مطابق میں 2 ماہ سے حریم کے سامنے نہیں آیا، مگر اب اس کی طبیعت اگر خراب ہے تو میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ درید کا لہجہ ہر احساس سے عاری تھا۔ حریم کو راضی کرتی ہوں۔ آروش تھکی ہوئی سانس خارج کرتی سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ حریم آروش کمرے میں آتی حریم کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اس کا نام لینے لگی، جو آنکھیں موندے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ جی، حریم سیدھی ہوتی اس کو دیکھنے لگی تھی۔ تیار ہو جاؤ، ہمیں شہر جانا ہے، آروش نے بتایا۔ شہر کیوں؟ حریم نہ سمجھی سے اس کو دیکھنے لگی۔ ہاسپٹل، درید لالا نے کہا ہے کہ وہاں ٹھیک سے علاج ہوگا۔ آروش کی بات پہ حریم کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ آج اتنے وقت بعد اس کا نام سنا تھا، شاید دیکھنا بھی ہوتا۔ وہ کون ہوتے ہیں ہمارے بارے میں فیصلہ لینے والے؟ ہمیں کہیں نہیں جانا، ان کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں، حریم سپاٹ انداز میں بولی تھی۔ لالا کا کیا قصور؟ ان کو تھوڑی پتہ تھا ان سب باتوں کا۔ آروش نے اس کو سمجھانا چاہا، عقل سے کام لو، میرے ساتھ تمہیں محرومیوں کے سوا کچھ نہیں دے سکتا، تم ایک بہت اچھی لائف ڈیزرو کرتی ہو اور وہ لائف میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ آروش کی یہ بات حریم کے کانوں میں درید کے کہیں جملے گونجے تو وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ آروش حیرت سے اس کو دیکھنے لگی تھی۔ حریم، آروش کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔